جامعہ مسجد مدنی جو ہے یہ گرین بیلٹ کے اوپر واقع ہے. مری روڈ راولپنڈی سے مری جاتے ہوئے راول ڈیم کے پاس گرین بیلٹ کے اوپر یہ مسجد ہے، اور یہ مسجد اسلام آباد بننے سے پہلے کی ہے. کم از کم اسلام آباد بننے سے 40 سال پرانی یہ مسجد ہے. 1932 میں یہ مسجد بنائی گئی تھی پہلی دفعہ، جب یہ گاؤں ایریا تھے. لہذا پہلی چیز ہی ختم ہوگی. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ گرین بیلٹ میں ناجائز مسجد بنی ہوئی ہے، بھائی یہ مسجد ناجائز نہیں بنی ہوئی، یہ مسجد پہلے کی ہے. آپ نے اسلام آباد لا کے بعد میں بسایا وہاں پر، تو وہ ناجائز کہاں سے ہوئی؟ 1981 میں جب اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے جنرل ضیاء الحق، تو وہ مسجدوں کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے تھے، اور ان کا بڑا احسان ہے پاکستانی فوج کے اوپر اس کو مذہبی رنگ دینے میں. اگرچہ انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق بھی بہت زیادہ کیا، وہ اپنی جگہ، لیکن جو پازیٹیو چیز ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. تو انہوں نے راستے سے گزرتے ہوئے اس مسجد کی ذمہ داری اٹھائی. 1981 میں دوبارہ تعمیر کروا کے اسے محکمہ اوقاف گورنمنٹ کے ایک ادارے کے حوالے کر دیا. وہاں پہ سرکاری امام مسجد ہوتا ہے. یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں پچھلے 45 سال سے وہاں پہ سرکاری امام مسجد موجود ہے. محکمہ اوقاف کے انڈر وہ مسجد ہے. یہ کون سی ناجائز مسجد ہے جسے 45 سال ہو گئے ہیں؟ اور میں نے آپ کو بتایا یہ پاکستان بننے سے بھی پہلے کی ہے، 1932 کی. بیسیکلی اس کے ساتھ جو مدرسہ بنایا گیا نا دیوبندی فرقے کا، چونکہ وہ محکمہ اوقاف کے اندر دیوبندی خطیب صاحب تھے تو انہوں نے ساتھ مدرسہ بھی بنا لیا، وہ ناجائز تھا. گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر گرین بیلٹ پہ انہوں نے ایک سرکاری ملازم ہونے کی حیثیت سے تھوڑا سا آپ سمجھ لیں ایڈوانٹیج لیا، اور اس کے پیچھے پلی یہ تھی کہ وہاں پہ جتنے ہوٹلز بنے ہوئے ہیں نا، انہوں نے اپنی پارکنگ ایریاز جو ہیں وہ بھی گرین بیلٹ میں بنائے ہوئے ہیں ناجائز. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہوٹل والوں نے پارکنگز بنائی ہوئی ہیں، کچھ سرکاری دفاتر بھی وہاں پہ گرین بیلٹ پہ موجود ہیں، تو چلے ایک مدرسہ بھی ہم بنا لیتے ہیں اللہ کے لیے. تو وہ بالکل ناجائز تھا، وہ انہوں نے بنایا. اس مدرسے کو گرانے کے لیے گورنمنٹ نے اپروچ کیا مدرسے والوں کو. مدرسۃ المسلم کے نام سے تھا وہ مدرسہ. تو وہاں جو لوگ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ اسے گرا دیں، لیکن اس کے ایکویلنٹ ہمیں کوئی جگہ دیں. حالانکہ یہ بھی غلط بات تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز خود ہی ناجائز ہے اس کے ایکویلنٹ جگہ مانگنی نہیں چاہیے. پھر بھی گورنمنٹ نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا اور انہیں مارگلا ٹاؤن فیز 2 کے اندر ایک بہت بڑی جگہ کے اوپر 4 کروڑ روپیہ لگا کے 40 ملین ایک باقاعدہ مدرسہ بہت بڑا بنا کر دیا، اور پھر ریٹن فارم میں ان کے حوالے کیا. اس مدرسے والوں کی بھی نیکی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں پیسے نہ دیں، ہمیں مدرسہ بنا کے دیں، ہم آپ سے پیسے نہیں پکڑیں گے. اور پھر 8 اور 9 اگست 2025 کی درمیانی رات اس مدرسے کے جو کرتا دھرتا علماء تھے ان کی موجودگی میں باقاعدہ اس مدرسے کو ڈیمولش کیا گیا. اس سے پہلے انہیں کہا گیا کہ اگر آپ نے کوئی چیز یہاں سے بھی لے کے جانی ہے تو لے جائیں. حالانکہ جو مدرسہ بنا ہے اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے کہا چلے کوئی دروازہ کوئی کھڑکیاں لے کے جانی ہے تو آپ لے جائیں. اسے ڈیمولش کیا اور یہ ہیپی اینڈنگ ہو گئی. بالکل اس مدرسے کے ساتھ ایک مسجد تھی، اس کی بلڈنگ اس کے ساتھ جڑی بھی ضرور ہے لیکن وہ الگ سے دیوار تھی. اور حیران کن بات بتاؤں، اس مدرسے کے جو بچے ہیں وہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ چھوٹے بچے تھے، وہ مدرسے کے اندر ہی نماز پڑھتے تھے. لہٰذا اس مسجد کا اس مدرسے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اکٹھے تھے. اس کے نمازی الگ، یہ نماز مدرسے کے اندر ہی پڑھتے تھے. وہ گورنمنٹ کے انڈر، یہ فرقہ دیوبند کے انڈر مدرسہ جو تھا. ان کے کام کھڑے ہو گئے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ مدرسے کی آڑ میں مسجد بھی نہ گرا دیں. تو انہوں نے اس موقع پر انتظامیہ کو بار بار یہ چیز کہی کہ یہ مدرسہ ہم گرانے آپ کو دے رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ مسجد گرا دیں. تو انہوں نے کہا نہیں مسجد ہم نے کیوں گرانی ہے، وہ تو 1932 کی مسجد ہے. حالانکہ وہ بدنیتی پہ مبنی ان کا بیان تھا، ارادہ وہ کر چکے تھے.
اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں کیا تھی، وہ بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ مسجد کیوں گرانا چاہتے ہیں وہ، یا اور بھی مساجد جو ہیں۔ وہی ہوا کہ 8 اور 9 کی درمیانی رات مدرسہ گرایا، اور اگلی رات انہوں نے 9 اور 10 اگست 2025 کی رات مسجد بھی ڈیمالش کر کے راتوں رات وہاں پہ پودے بھی لگا دیے تاکہ پتہ چلے کوئی مسجد ہی نہیں تھی یہاں پہ۔ پھر ظاہر ہے کہ پورے ملک کے اندر آگ لگ گئی، لوگ احتجاج کرتے ہوئے باہر نکلے۔ ابھی آپ نے دیکھا 15 اگست 2025 کے جمعے میں کتنی بڑی گیدرنگ تھی، وہاں پہ سنگ بنیاد بھی رکھ دیا گیا۔ گورنمنٹ نے یہ پلی لی کہ یہ مسجد جو ہے وہ گرین بیلٹ پہ بنی ہوئی ہے، ناجائز ہے، اور دوسرا یہ مسجد تو سرکاری مسجد ہے، چونکہ سرکاری مسجد ہے تو سرکار جب چاہے کوئی مسجد بنائے اور گرا دے، محکمہ اوقاف کے انڈر آتی ہے، یہ انہوں نے پلی لی۔ اب اس ریزن کی طرف آئیں کہ وہ ریزن کیا تھی۔ ریزن یہ ہے کہ وی آئی پی جو موومنٹ ہوتی ہے سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے، آپ کو پتا ہے جب انہوں نے پی ایس ایل کروایا اس وقت لاہور کہ اس اسٹیڈیم کے ارد گرد ساری مسجدیں وقتی طور پہ انہوں نے بند کی، مدارس کو بھی۔ ظاہر ہے پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ مسجدیں اور مدرسے ہی اماج گاہ بنتے ہیں اس قسم کے دہشت گردوں کے لیے، ایک سپورٹ بنتے ہیں، آفیشلی نہیں، ان آفیشلی۔ آفیشلی تو شاید کوئی اکا دکا مدرسے اب رہ گئے ہوں، لیکن پلی تو لیتے ہیں۔ تو وہ وی آئی پی موومنٹ کی وجہ سے یہ مسجدیں گرانا چاہتے ہیں، کیونکہ باہر سے جب لوگ آتے ہیں تو وہ اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہیں۔ حالانکہ اس مسجد کو گرانے سے کوئی خدشہ ٹال نہیں جائے گا، وہ کسی ہوٹل کی جو پارکنگ ناجائز ایریا میں بنی ہوئی ہے، کوئی سرکاری بلڈنگ، اس میں بھی کوئی خودکش حملہ آور چھپا ہو سکتا ہے، کسی پیٹرول پمپ پہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو حملے کے لیے ہے وہ تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہے، وہ تو کہیں سے بھی حملہ کر سکتا ہے۔ تو یہ پیچھے ریزن تھی، لیکن انہوں نے یہ سارا کام کیا 2 نمبری کے ذریعے۔ بہتر تھا علماء کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ جی ہم مسجد کو اس طرح شفٹ کرنا چاہتے ہیں، تو شاید کوئی راستہ نکل آتا، لیکن عہد کر کے ریاست نے عہد کو توڑا، اور اگر ریاستیں عہد توڑیں گی تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کبھی بھی اسٹیبلش نہیں ہو سکتی۔ آپ عوام الناس کو کس طرح آئین کی پاسداری کا کہہ سکتے ہیں اگر آپ گورنمنٹ میں بیٹھ کے عہد کر کے توڑ دیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو 10 کمانڈمنٹس نازل فرمائی ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر، ان میں جو 7th کمانڈ ہے وہ یہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کیا کرو عہد کو۔ جب کوئی وعدہ کر لو، کوئی معاہدہ کر لو تو اسے پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ جو ایک کمانڈ ہے نا، یہ ہزاروں مسائل کو کور کرتی ہے کہ عہد کی پاسداری آپ نے کرنی ہے۔ ٹریفک سگنل کی پابندی بھی ایک عہد ہے، تجارت کرتے ہوئے سمگلنگ کو اوائڈ کرنا یہ بھی آپ کا ریاست کے ساتھ عہد ہے۔ عہد کو آپ نے پورا کرنا ہے، اگر آپ عہد کو پورا نہیں کریں گے آپ گنہگار ہوں گے۔ کہتے ہیں جی قرآن و حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا کہ ٹریفک سگنل توڑنے والا جو ہے مجرم ہے۔ جی لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، عہد کو پورا کرنا ہے، عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ امپلائر ریلیشن شپ بھی عہد ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے مسند احمد میں، بڑی مشہور حدیث، بچپن سے سن رہے ہیں، عمل کوئی نہیں، کہ جو شخص عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ اگر ریاست پورا نہیں کر رہی اس کا بھی کوئی دین ایمان نہیں ہے، اور اگر عوام الناس پورا نہیں کر رہے ہیں تو ان کا بھی کوئی دین و ایمان نہیں ہے۔ لہذا عہد کو معمولی نہ جانا کریں، اور عہد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں، میں عہد کرتا ہوں، نہیں۔ اگر زبان دے دی اس کا مطلب عہد ہے۔ لوگ زبان دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں میں نے وعدہ تو نہیں کیا تھا۔ بھئی وعدہ ہی ہوتا ہے، یہ وعدہ کا لفظ بولنا ضروری نہیں، وہ صرف قسم کے کیس میں ہوتا ہے کہ آپ نے قسم کا ورڈ بولنا ہے، اور اللہ کی قسم۔ باقی جو آپ کسی کو زبان دیتے ہیں تو آپ پابند ہیں، چاہے آپ نے وعدے کا لفظ، عہد کا لفظ بولا یا نہیں بولا، آپ اسے پورا کریں گے تو عہد کے بارے میں پرسش ہوگی۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں بھی بڑی غصے میں بھری ہوئی تقریر کی ہے ہمارے جو ممدوح ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور بالکل جسٹیفائی ہے ان کا غصہ۔
کیونکہ یہ جس دو نمبری کے ساتھ اسلام آباد کی انتظامیہ نے دھوکہ دے کر یہ سارا عمل کیا کہ مدرسے کی پلی لے کر مسجد بھی اڑا کے رکھ دی. اس لیے آپ دیکھیں جو طلال چودھری صاحب ہے حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، وہ تقریر کرتے ہوئے جو بات کر رہے ہیں نا وہ آدھا سچ بیان کر رہے ہیں، لیکن پورا سچ یہ ہے کہ یہ سارا شفٹنگ کا معاملہ مدرسے کے لیے ہوا تھا، مسجد کا تو لینا دینا ہی نہیں تھا. اس میں مسجد آپ نے اس کی آڑ میں ویسے ہی اڑا کے رکھ دی، غلط بیانی کی، دھوکہ دیا. اب خیر یہ بیک فٹ پہ وقتی طور پہ تو چلے گئے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مکمل طور پہ یہ گئے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد آپ کو چند اور باتیں سننے کو ملے. 50 مساجد کی لسٹ نکلی ہے، اس میں فیصل مسجد بھی ہے. فیصل مسجد بھی ہے. فیصل مسجد کے جو خطیب صاحب ہیں ان کو بھی فون گیا، انہوں نے کہا بھائی میں تو فیصل مسجد کا خطیب ہوں، یہ تو پاکستان کی قومی جامع مسجد ہے. پھر اس نے فون بند کر دیا. یہ ہماری انتظامیہ کی ورکنگ ہے. ہمارے ایک صحافی دوست ہیں، کچھ عرصہ پہلے ہی ان سے اچھا تعلق بنا، عمار خان یاسر حفظہ اللہ تعالی، وہ لمحہ بہ لمحہ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر. اور جو پرسوں جمعہ ہوا 15 اگست 2025، تو وہ سارا جمعہ بھی انہوں نے اس میں اپنی ویڈیو میں کور کیا، اس جگہ پہ جو اتنے عوام الناس اکٹھے ہوئے ماشاء اللہ تعالی. میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا آپ نے شور شرابہ کیا ہے نا اس مسجد کے مسئلے پہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس سے زیادہ شور شرابہ پارلیمنٹ میں جو شراب کے لیے لائسنس 4 ہوٹلوں کو اسلام آباد میں دیا گیا نا، یہ آپ کا یہ بھی آنا چاہیے. اس سے بڑا احتجاج اس کے لیے بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس سے بڑا ایشو ہے. باقی سی ڈی اے جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اور ان کے جو کرتا دھرتا ہے، اور جو وفاقی وزیر ہیں محسن نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اور ان کے ساتھ جو وزیر مملکت ہیں طلال چودھری صاحب. ایک وفاقی وزیر ہوتا ہے، ایک وفاقی وزیر مملکت ہوتا ہے، یہ دو الگ الگ جے. وہ طلال چودھری صاحب ہیں. تو میں ان دونوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ خام خواہ، پاکستان پہلے کے ہی ایک مسائل میں گھرا ہوا ہے، تو یہ ایک مسئلہ آپ سیکیورٹی کے نام کے اوپر کھڑا کر کے مصیبت کھڑی نہ کریں، اپنے لیے بھی اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی. دوسری طرف آپ دیکھیں ہمارے بڑوں کا اپنا کیا حال ہے. 2019 کے اندر آپ کو پتا ہے اس وقت ایک چیف جسٹس صاحب تھے، انہوں نے اس وقت باقاعدہ طور پر ان بلڈنگز کو جو سرکاری طور پر غلط تھی جرمانہ لے کر لیجیٹمائز کر دیا، جس میں ہمارے جو ایک ممدوح پرائم منسٹر ایکس، ان کا جو بنی گالا میں مکان تھا 300 کنال کا، وہ لیجیٹمائز کیا جرمانہ لے کر. دیکھیں اشرافیہ کے لیے اور قانون ہے اور عوام الناس کے لیے اور ہے. اب افسوس کی بات ہے کہ وہ جس کا مکان لیگلائز کیا وہ ہمیں یہ حدیث سنایا کرتا تھا کنٹینر کے اوپر، اور خود اس نے اپنے ساتھ یہ کروایا. پھر ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی بلو ایریا میں، اس میں تمام پولیٹیکل جماعتوں کے اپارٹمنٹس تھے. آپ حیران ہوں گے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، غیر قانونی بلڈنگ، اس کو انہوں نے لیگل کر دیا جرمانہ لے کر، نہیں گرائی. اشرافیہ کے لیے اور قانون ہے ان کا، عوام الناس کے لیے اور قانون ہے. تو بھائی اگر قانون ایک بنانا ہے آپ نے تو پھر ٹھیک ہے، جو مسجدیں بقول آپ کے ناجائز بنی ہوئی ہیں تو ان کا بھی جرمانہ لے کر ان بلڈنگز کو بھی آپ لیگلائز کر دیں. ورنہ یہ 2 نمبری اگر آپ کریں گے تو پھر عوام میں آپ کے خلاف غصہ آئے گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ساتھ سفارش بھی آئی اسامہ بن زید کی. آپ جلال میں آئے، مسجد میں ممبر لگوایا اسپیشلی اس ٹاپک کو ایڈریس کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا تم سے اگلے لوگ صرف اسی لیے تباہ و برباد ہو گئے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے، عوام الناس کے لیے اور. اللہ کی قسم،
اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. مجھے اللہ تعالی کے حقوق کے معاملے میں تم سفارش کر رہے ہو؟ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات تھی. اور فاطمہ کون؟ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں آیا. ان کو فرنٹ پہ رکھ کے باقی امت کو نبی علیہ السلام نے میسج دیا. یہاں پہ لوگوں نے معاملے کو ہلکا سمجھا ہوا ہے. اور دوسری طرف جو ناجائز جگہوں پر مساجد بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، یا قبضہ کر کے لوگوں کی زمینوں کے اوپر اپنا مکان بنا لیتے ہیں، یا کرایہ دار کی حیثیت سے گھستے ہیں کسی مکان کے اندر اور پھر اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، لوگوں کی زمینوں کو ہتھیا لیتے ہیں، انہیں بھی ڈرنا چاہیے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں کسی کی ایک بالشت زمین، ایک بالشت فٹ بھی نہیں بنتا، 9 انچ، یہ دبا لی تو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا قیامت والے دن. اتنی وزنی چیز صرف ایک بالش زمین دبانے کے اوپر. یہاں لوگوں نے ہلکا سمجھا ہوا ہے اس کو. چاہے وہ آپ نے اللہ کے نام کے اوپر مدرسہ مسجد بنانے کے لیے دبائی، چاہے آپ نے ذاتی استعمال کے لیے دبائی، وہی سب کے لیے برابر ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ نہ ہو کوئی یہ سمجھے کہ جی مسجد کے لیے آپ ناجائز زمین جو ہے وہ ہتھیا سکتے ہیں. اس پہ اجماع امت ہے کہ جو ناجائز جگہ پہ بنی ہوئی مسجد ہے وہ مسجد اسٹیبلش نہیں ہوگی. جب چاہیں آپ اس مسجد کو گرا سکتے ہیں، بلکہ گرانا واجب ہے. حنفی تو اس میں ایک ہاتھ آگے ہیں، وہ تو کہتے ہیں وہاں پہ نماز بھی نہیں ہوتی. ہمارے نزدیک نماز والا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز تو دنیا میں ہر جگہ ہو جاتی ہے، سوائے چند ایک جگہوں کے میں آج مسائل بتا دوں گا. نماز ہو جائے گی، لیکن اس مسجد کو گرانا واجب ہے. نماز تو پوری دنیا میں آپ جہاں پاکیزہ جگہ آپ پڑھ سکتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں ملی. ان میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سارا کرۂ ارض میرے لیے مسجد بنا دیا گیا. میرے امتی جہاں چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ جگہ پاک ہونی چاہیے. یہ اس کے لیے شرط ہے. باقی یہ جو مسجد کسی جگہ سے شفٹ کرنی پڑ جائے تو حنفی تو کلیم کرتے ہیں کہ جی جو مسجد ایک دفعہ بن گئی اب وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے. جائز مسجد کی بات ہو رہی ہے. ناجائز کو تو وہ بھی مانتے ہیں کہ آپ اس کو توڑ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو جائز مسجد بنی تھی اب وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے، وہاں کوئی اور چیز نہیں بن سکتی. ان سے پوچھے دلیل کیا ہے؟ نہ ان کے پاس کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے. یہ ان کے علماء کے فتاوی جات ہیں. اور جس ملک سے دین نکلا ہے حرمین، وہاں پہ سینکڑوں مساجد شفٹ ہو چکی ہیں. اگر انہوں نے کوئی موٹر وے بنانی ہے، بیچ میں مسجد آئی ہے، ختم، شفٹ کر دیتے ہیں. یہ مسجدیں مجھے بتائیں کس لیے ہیں؟ جہاں پہ لوگ نماز پڑھیں. اگر مسجد ایسی جگہ پہ جہاں سے آپ نے آبادی ختم کرنی ہے تو مسجد کو ختم کرنا ہوگا، یا عوام الناس کی بہتری کے لیے وہاں سے بڑی روڈ گزارنی ہے تو آپ مسجد کو ختم کر کے مسجد کو دوسری جگہ شفٹ کریں گے. مسجد انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، انسان مسجدوں کے لیے نہیں بنائے گئے. لہذا ہمارے نزدیک اگر کوئی جائز مسجد بھی گورنمنٹ سمجھتی ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے یا کسی سڑک کی توسیع کی خاطر، اسے ختم کر کے دوسری جگہ پہ شفٹ کرے تو یہ بالکل جائز ہے. اس کے خلاف ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی. تو یہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے جو حنفی اسکول آف تھاٹ کے علماء ہیں ان کے اتنے سخت قسم کے فتاوی جات ہیں. قرآن و سنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور جب کوئی مسئلہ اجتہاد کے اوپر ہوتا ہے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں، تو وہاں پہ آپ مختلف رائے رکھ سکتے ہیں. سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی شریح جو کوفہ کے چیف جسٹس تھے ان کو خط لکھا، اور اس میں انہوں نے انہیں فرمایا کہ جب بھی کوئی مسئلہ تمہیں درپیش ہو تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں تلاش کرنا. اگر اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو پھر سنت میں تلاش کرنا، سنت میں بھی نہ پاؤ پھر امت کے اجماع میں دیکھنا، اور اگر اجماع میں بھی نہ پاؤ پھر اجتہاد کر لینا. اور بہتر ہے کہ اجتہاد نہ ہی کرو، یعنی یہاں تک نوبت پہنچے ہی نا، ویل لیفٹ کر دو اس مسئلے کو. لیکن بعض اوقات کسی مسئلے کو آپ ویل لیفٹ نہیں کر سکتے، اجتہاد کرنا پڑتا ہے.
تو میرے نزدیک جو علماء عرب کا اجتہاد ہے وہ بالکل درست ہے کہ مسجد کو آپ شفٹ کر سکتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے جیلم شہر میں ایک بہت بڑی مسجد ایک بندے نے بنوائی. اب وہ جو پرانی مسجد تھی اس کے ساتھ پلاٹ لے کے اس نے نئی مسجد بنائی, تو وہ جو پرانی مسجد تھی وہ بھی ایڈجسنٹ تھی. تو اب مولوی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس مسجد کو بھی اس کا حصہ بنائیں, اب یہ ختم نہیں ہو سکتی. تو اس نے کہا میں اس جگہ پہ مسجد کے ایڈجسنٹ کوئی مدرسہ یا اور گراؤنڈ یا پارکنگ ایریا بنانا چاہتا ہوں. تو مولویوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, جو مسجد ایک دفعہ بن گئی وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے. مولوی دماغ نہیں اپنا استعمال کرتے کہ مسجد انسانوں کے لیے, انسان مسجدوں کے لیے نہیں ہے. اگر ایک بندے نے اس کے ساتھ اتنی بڑی مسجد بنائی ہے اور اب وہ اس مسجد کو جو تھوڑا نچلا ایریا ہے پارکنگ کے طور پہ ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو نہیں کرنے دے رہے, وہ کہہ رہے ہیں اس کو بھی اس کا حصہ بناؤ. تو میں نے کہا کسی مولوی سے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ زمین اگر تیرے نام پہ ہے جو تیرا دل کرتا ہے کر. یہ مولویوں کی منہ شگافی ہیں, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ان کے ذاتی فتوے ہیں. تو یہ مسئلہ بھی ساتھ کلیئر کرنا ضروری ہے. پچھلے دنوں مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ایک بڑی اچھی بات کی, میں چاہ رہا ہوں کہ آج میں وہ بھی ڈسکس کروں, اور بڑا اچھا انہوں نے دعویٰ کیا. مفتی صاحب نے فرمایا حافظہ اللہ تعالی کہ پاکستان کی حکومت کوئی ایک مسجد ایسی بتائے جو حکومت نے بنوائی ہو. یہ ساری مسجدیں عوام الناس کے چندے پہ بنائی جاتی ہیں. فیصل مسجد بھی جو بنی ہے نا, جو ایک شروع کی تھی گورنمنٹ نے, وہ بھی شاہ فیصل نے اس کے لیے چندہ دے دیا تھا. اس لیے اس کا جو پرانا نام تھا وہ تھا نیشنل جامعہ ماسک, قومی جامعہ مسجد. پھر اس کا نام چینج کر کے فیصل مسجد رکھا گیا. اس کا چندہ بھی جو ہے وہ سعودی عرب سے آیا تھا. پاکستانی حکومت کو توفیق نہیں ہوئی ہے مسجد بنانے کی بھی. تو اللہ کے فضل سے کوئی ایک مسجد ایسی نہیں ہے جو حکومت نے خود بنوائی ہو. باقی جو آپ کو کینٹ ایریا میں فوج کی مساجد نظر آتی ہیں, ظاہر ہے وہ فوج کے بجٹ میں سے بن رہی ہوتی ہیں, حکومت بھی بنوا رہی ہوتی ہے, اور وہ بجٹ بھی ظاہر ہے ہماری ٹیکسز سے پے ہوتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. اسی طریقے سے ہاؤسنگ کالونی اس کے اندر وہ ایک معاملہ علیحدہ ہے. باقی یہ حقیقت ہے پورے ملک میں جتنی بھی مسجدیں ہیں یہ سب کی سب مسجدیں عوام الناس کے چندے پہ بنتی ہیں. لہذا حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ عوام الناس کو, مسجد کمیٹی کو, علماء کو انوالو کیے بغیر اس قسم کے ڈیسیژن کرنا شروع کر دیں. اور اسلام آباد میں تو مسجدیں 100% عوام الناس کے چندے پہ بنتی ہیں اور بڑی محنت سے بنتی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ سیکٹر ابھی لانچ ہوتا ہے, دور دراز تک آپ کو کوئی مکان نظر نہیں آتا. ایک اللہ کا درویش بندہ اٹھتا ہے, ایک بٹکا خریدتا ہے, ایک چھوٹی سی چٹائی لیتا ہے اور واقفیت سے سی ڈی اے کے ذریعے نکلوا لیتا ہے کہ یہاں پہ جو مسجد بننے والی ہے نقشے میں وہ کہاں ہے, اور لا کے مٹکا وہاں رکھتا ہے. اور لوگ راستے میں چلتے ہوئے اس پہ رش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اللہ کا نیک بندہ دیکھیں اللہ کے لیے یہاں بیٹھا ہے. وہ اللہ کے لیے کم بیٹھا ہے, اپنے لیے زیادہ بیٹھا ہے, کیونکہ وہاں سے اس نے اپنی انویسٹمنٹ کا آغاز کرنا ہے. اور چند سالوں میں ملٹی سٹوری بلڈنگ بننی ہے, اور وہ جو سائیکل پہ آیا ہوا بندہ ہے نا اس کے نیچے آپ کو گاڑی نظر آنی ہے. تنخواہ اس کی ہوگی 30,000 اور خرچہ روز کا 30,000 کا ہوگا. اللہ کا فضل یعنی چندے. G13 آفس سے واپسی پہ میں بسا اوقات وہاں نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں آپ کو 2004-05 کی. تو چھوٹی سی ایک مسجد اسی طرح کی چٹائی والی, حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہم السلام, دیوبند کی مسجد تھی. آج آپ ذرا G13 میں جائیں تو وہ 4 سٹوری بلڈنگ, اتنا بڑا مدرسہ بن چکا ہوا ہے. اللہ کا فضل ہے, اچھی بات ہے. اس کی جو پازیٹیو چیز ہے وہ اپنی جگہ, لیکن اس میں جو نیگیٹو چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ یہ آپ کا سورس آف انکم مان جاتا ہے, اور سبسسٹنس لیول کے اوپر نہیں, بڑے لیول کے اوپر. وہ غلط ہے. سبسسٹنس لیول پہ ہو تو جائز ہے. اور صرف دیوبند نہیں, G11 مرکز میں آپ کو جو سب سے بڑی مسجد نظر آ رہی ہے نا, جو دعوت اسلامی کے پاس ہے, باپا جانی کے پاس, یہ 1999 میں لڑ جھگڑ کے انہوں نے مسجد پہ قبضہ کیا تھا. کئی لوگوں کے سر پھٹے تھے. اس وقت ہم بھی دعوت اسلامی میں تھے, اور میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں 3rd ایئر میں پڑھتا تھا, تو ہمیں سننے کو صرف ملا تھا کہ جی مرکز ہمیں اسلام آباد میں مل گیا اور وہاں پہ کئی اسلامی بھائیوں کے سر پھٹے ہیں. وہ تو بعد میں پتا چلا یہ سر کیوں پھٹتے ہیں. کافر نہیں پھاڑتے, دیوبندی بریلوی آپس میں لڑتے ہیں,
کہ ہم نے مسجد لینی ہے. وہ مسجد کوئی اللہ کی رضا کی خاطر نہیں لے رہے ہوتے, وہ اڈے ہوتے ہیں کمائی کے, اور ایسی کمائی جو ختم ہی نہیں ہونی. اللہ برکت دے جی, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اسی طریقے سے G11 میں آپ کو ایک گول مسجد نظر آئے گی, جامعہ مسجد امام ترمذی کے نام سے. اس میں میں نے 2008 میں نماز پڑھی ہے. احسان الہی ظہیر صاحب کے جو بڑے بھائی تھے, فضل الہی ظہیر صاحب, وہ درس دیا کرتے تھے. چھوٹا سا کمرہ تھا, آج اتنی بڑی مسجد بن چکی ہوئی ہے. I-10 جہاں میں کئی سال رہا, وہاں گرین بیلٹ کے اوپر اہل حدیث کی بہت بڑی مسجد ہے, دارالاسلام, اور لیگل ہے. حیران کن بات, یہ کہتے ہیں نا کہ گرین بیلٹ کے اوپر لیگل مسجدیں نہیں ہیں, انہوں نے لیگل کی ہے. وہ کیوں کی, وہ بھی سن لیں. اس پورے سیکٹر میں اہل حدیث کو ایک مسجد بھی نہیں ملی تھی, تو انہوں نے زبردستی گرین بیلٹ کے اوپر مسجد بنا لی, چھوٹی سی. گورنمنٹ کے پاس پلاٹ نہیں تھا, پھر الٹیمیٹلی گورنمنٹ نے اجازت دیا, بہت بڑی مسجد بن چکی ہے. انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے اتنے % مسجدیں دیوبندیوں کو دینی, زیادہ دیوبندیوں کو دیتے ہیں, اس کے بعد بریلوی, اہل حدیث تو بےچارے کسی کھاتے میں نہیں, اور شیعہ تو بالکل آخری نمبر پہ آتے ہیں. ان کو کوئی ایک آدھ کوئی پلاٹ کہیں بچ جائے تو ان کو دے دیتے ہیں, اور وہ بھی اپنی مسجد بنا لیتے ہیں. اچھا, شیعہ کی بھی جو مسجد ہے وہ اسے مسجد ہی کہتے ہیں, وہ امام بارگاہ نہیں ہوتی ہے, ذہن میں رکھیے گا. مسجد و امام بارگاہ لکھا ہوتا ہے. امام بارگاہ مسجد کے اندر ایک پورشن ہے, جس طرح بریلویوں کی مسجد کے اندر ایک پورشن ہوتا ہے نا مزار والا, اس طرح یہاں بھی انہوں نے وہ اپنے جو تابوت بنا کے اور وہ پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی چیزیں وہ لادہ سے رکھی ہوتی ہیں, وہ مسجد نہیں ہوتی, وہ امام بارگاہ ہوتی ہے. اس لیے باہر انہوں نے بھی لکھا ہوتا ہے مسجد و امام بارگاہ, کیونکہ اہل سنت کو عموماً نہیں پتا, وہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ اپنی مسجدوں کو امام بارگاہ کہتے ہیں. نہیں, وہ بھی مسجد ہی کہتے ہیں, وہ مسجد و امام بارگاہ ہوتی ہے, اور بات صرف امام بارگاہ ہوتی ہے. اس وجہ سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک علمی پوائنٹ بتا دیا, آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو مساجد کے لیے وہاں پہ اسی طریقے سے جنگ و جدال جاری رہتا ہے. اسلام آباد میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے, اور بسا اوقات اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ان کو گرین بیلٹ کے اوپر بھی اجازت زبانی دینی پڑ جاتی ہے. اسی وجہ سے مسجدیں آپ کو ناجائز جگہ پہ بنی ہوئی نظر آئیں گی, اور اس میں گورنمنٹ کا بھی قصور ہے. اتنی بڑی آبادی 2 کلومیٹر بائی 2 کلومیٹر کے ایک سیکٹر میں انہوں نے مین جو مارکیٹ ہے اس میں ایک مسجد دی ہوئی ہے, اور جو سب سیکٹرز ہیں ان میں ایک ایک مسجد. آبادی تو اتنی زیادہ ہے. پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی برساتی نالا گزر رہا ہے, اس کے ارد گرد کوئی جگہ خالی ہے جو مکان تو نہیں بن سکتا, اس پہ وہ پہلے کیاری لگاتے ہیں, پھر لا کے کوئی چھوٹی سی چٹائی, ایک بٹکا, اور پھر کرتے کرتے وہ مسجد بن جاتی ہے. اور یوں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت مساجد بناتے ہیں. تو گورنمنٹ کا کام ہے خود جگہ دے. اللہ کرے کہ ہماری حکومت اتنی امیر ہو کہ ملیشیا, انڈونیشیا اور سعودی عرب کی طرح گورنمنٹ لیول کے اوپر مسجد کا انتظام چلایا جا سکے. پاکستان میں تو بالکل یہ رسک نہیں لیا جا سکتا, ادروائز مسجد کے ایک دن کا بجلی کا بل ہماری حکومت نہیں دے سکتی جتنی مسجدیں ہیں پاکستان میں. اپنی مدد آپ کے تحت عوام الناس چندے کے ذریعے اس کو چلا رہے ہیں. یہ اسی طریقے سے چلے تو بہتر ہے, جب تک کہ ہماری اکانومی کوئی مضبوط نہیں ہوتی. مسجدوں کا ذکر آیا تو میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو مساجد ہیں وہ انڈونیشیا کے اندر ہیں, جو آبادی کے اعتبار سے کسی زمانے میں سب سے بڑا اسلامی کنٹری تھا, لیکن الحمدللہ پاکستان نے اس کو کراس کر دیا ہے. پاکستان تو 2050 تک امریکہ کو بھی کراس کرنے والا ہے انشاءاللہ, کہہ دو نا انشاءاللہ. تو انڈونیشیا اب دوسرے نمبر پہ آ گیا, لیکن مساجد میں دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے. 8 لاکھ مسجدیں ہیں انڈونیشیا میں, کیونکہ وہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں. ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے نماز کے اوقات میں, تو اب گورنمنٹ نے موبائل مسجدیں وہاں پہ انٹروڈیوس کروائی ہیں کہ جہاں پہ بلڈنگز ہیں, آفیسز ہیں, قریب مسجد نہیں, لوگ ڈرائیو کر کے دور جاتے ہیں, اس کی وجہ سے پارکنگ کا بھی ایشو بن جاتا ہے اور ٹریفک میں بھی رش ہوتا ہے. تو انہوں نے موبائل بڑے بڑے کنٹینر رکھے ہوئے ہیں, وہ لا کے بلڈنگ کے باہر کھڑا کرتے ہیں, لوگ بلڈنگ سے اتر کے اس میں نماز پڑھتے ہیں. وہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھے بغیر بھی مسلمان ہو سکتے ہیں. انڈونیشیا کی بات کر رہا ہوں. دوسرے نمبر پہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے انڈیا, یہ دنیا میں مساجد کے اعتبار سے دوسرا بڑا ملک ہے, 4 لاکھ مساجد ہیں. تیسرے نمبر کے اوپر بنگلہ دیش ہے 3.5 لاکھ, اور چوتھے نمبر پہ پاکستان ہے 3 لاکھ مساجد.
یہ 4 سب سے زیادہ مساجد والے ملک ہیں. ترکی، ایران، سعودی عرب، مصر، ان کا نمبر بعد میں آتا ہے. ٹاپ کے 4 ملک یہی ہیں. تو یہ میں نے آپ کو ایک انفارمیشن کے طور پہ ساتھ بات کر دی. اینڈ پہ میں پرائم منسٹر اور چیف جسٹس اور آرمی چیف سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے کو دقت نظر سے دیکھیں اور اس ایشو کو ریزالو کریں. اور جو باقی آپ نے کیو میں لگائی ہوئی ہے مساجد، اس کو بھی دیکھیں کہ یہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں معاملے کو، بجائے اس کے کہ دنگا فساد ہو. اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش کریں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حاکم اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر حاکم ہے، اس سے اس کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا. اور ایک بیوی اپنے خامند کے مال اور اولاد کے اوپر حاکم ہے، قیامت والے دن اس سے متعلق پوچھا جائے گا. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین گڈریا اگر کوئی ہو سکتا ہے نا تو وہ کسی قوم کا حکمران ہو سکتا ہے. جیسے گڈریا جو ہے نا وہ بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتا ہے نا، تو حکمران کا بھی کام ہے کہ عوام الناس کی وہ حفاظت کرے گا. لیکن بدترین گڈریا ہوگا، اگر اس نے انصاف نہ کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یہاں تو لوگوں کو پرائم منسٹر کی شیروانی پہننے کا بڑا شوق ہے، چیف جسٹس بننے کا شوق ہے، آرمی چیف بننے کا شوق ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ چیزیں کیا جڑی ہوئی ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص انصاف سے کام لے تو وہ بھی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اور 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. ان میں پہلے نمبر پہ عادل حکمران ہے. پھر وہ شخص جس نے جوانی میں توبہ کی اور نیکی کا راستہ اختیار کر لیا. وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہے، کوشش کرے کہ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کے مسجد میں آ جائے، اسے بھی عرش کا سایہ ملے گا. وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو، یعنی چھپ کے صدقہ کرے. وہ شخص جو اکیلا بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے اللہ کے خوف کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے. وہ شخص جسے اونچے حسب نسب والی عورت برائی کی طرف آمادہ کرے اور وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ جائے. اور وہ شخص جو محض اللہ کی خاطر کسی سے محبت رکھے اور میل جول رکھے. یہ 7 قسم کے لوگ ہیں. پہلے نمبر پہ عادل حکمران ہے. اگر اس نے انصاف کیا تو اس کے لیے اتنے فضائل ہیں.